مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جو 10 دن والے معتکف کے علاوہ ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں، اور سبھی یہ ذہن بنائیں کہ جب جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کرتے رہیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب مسجد میں ہیں، افطاری سامنے آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب افطاری کر لیجئے، تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، ثواب کے لیے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے کچھ یعنی ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 43 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج آخری 30واں روزہ ہے. یقینی طور پر ماہ رمضان کی چند ساعتیں کراچی میں رہ گئی ہیں. اب پاکستان میں نہ جانے کہاں کہاں کیا ٹائم ہوگا اس وقت دنیا میں. مدینہ شریف میں تو غالباً آج عید بھی ہو گئی. دعائے درود السلام پیج نمبر 9 سے آج کے 30ویں روزے کی مناسبت سے 30 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30. جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل میں صدقے کے بارے میں چل رہا ہے، تو اس میں سوال کرنا تھا صدقہ کیسے کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ کسی زندہ چیز کا دیا جاتا ہے؟ کیسے دیا جاتا ہے؟ مرغا وغیرہ وہ سر سے وار کے دیا جاتا ہے؟ صدقہ پیسے میں کسی غریب کو دیا جاتا ہے؟ کون سی حالتیں ہیں صدقہ دینے جائز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے. اور خاص کر بہتر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کی رقم یا جو بھی چیز دی جائے وہ غریبوں کو دی جائے. البتہ اور بھی بہت ساری صورتیں صدقے کی. مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہو وہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یوں صدقے کی صورتیں بہت ہیں، لیکن وہ کہ راہ خدا میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اچھا، اب جیسے جان کا صدقہ دینا، کسی بیمار کا صدقہ یا کوئی دشمن سے بچنے کے لیے جان کا صدقہ، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے
حلال جانور ذبح کر کے وہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے, کسی ایک کو دے دیا جائے, یہ بہتر ہے. زندہ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, جانور کے بجائے رقم دی تب بھی حرج نہیں ہے, نہ دیا تب بھی حرج نہیں ہے. اچھا, اب جو زکوٰۃ ہے یہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ فرض ہے. فطرہ ہے تو وہ بھی یعنی کہ صدقہ ہے لیکن یہ واجب ہے. اب اپنے اپنے شرائط کے ساتھ جب یہ فرض و واجب وغیرہ ہوتے ہیں تو یوں صدقے کا مضمون جو ہے یہ وسیع ہے. اب وہ جو سر پہ یوں اتارا کر کے دیتے ہیں, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں بزرگوں سے ثابت ہو, واللہ اعلم, لیکن یہ اس طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں. تو جو ٹوٹکے شریعت سے نہیں ٹکراتے, کہیں شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا, تو اس کو بھی مطلب علماء جائز کہتے ہیں. گھما کے کرتے ہیں, بکرا ہے لائیں گے تو اس کو ہاتھ لگواتے ہیں پھر رائے خدا میں دیتے ہیں. تو وہی ہے کہ شریعت نے منع نہیں کیا تو یہ سب جائز ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کے بھی اپنے فائدے ہوتے ہیں. اگر کسی بزرگ نے اس کو رائج کیا ہے تو اس کی برکتیں نسبت کی بھی ملتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, بعض صورتیں غلط بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس کی بنیادوں میں بکرا کاٹ کے خون ڈالتے ہیں. اس کا پہلے بکرے گوشت بانٹ دیتے ہیں, وہ بانٹنا یہ سب صدقہ ہے, لیکن یہ خون ڈالنا جو ہے نا یہ غلط ہے. کہ ناپاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور یہ خون, بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا یہ ناپاک ہے, نہ اس سے کوئی فائدہ بنیاد میں ڈالنا, یعنی یہ بنیاد میں ڈالنا یہ بے بنیاد کام ہے, اس سے تو بچنا ہی ہوگا. اسی طرح اور بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ناجائز صورتیں لوگوں نے شامل کر رکھی ہوں, تو ان چیزوں کو مائنس کرنا ہے. بکرے ذبح کر کے عمارت بن رہی ہے, چھت ڈل رہی ہے, تو بے شک بکرے ذبح کر کے بانٹیں, ہر چھت پہ بانٹیں. 6 بانٹتے تھے تو 12 بانٹیں, غریبوں کا بھلا ہے اور اسلام میں اس کی پذیرائی ہے, مگر وہ جائز طریقے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چاند رات کو جہاں کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, ان میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پر نوجوان نکل پڑتے ہیں اور ریسیں لگاتے ہیں, ہلڑ بازی کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی پتہ ہوگا لوگوں کو, ابھی مجھے بھی ابھی آج ہی تو کچھ ڈیٹیل میں خبر آئی ہے کہ پچھلے دنوں بھی کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے اور کئی موٹر سائیکل پر نوجوان زخمی ہوئے یا پتہ نہیں دنیا سے رخصت, تو کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے, کراچی میں ہی ہوا ہے. جو مسلمان دنیا سے گئے, اللہ ان سب کو گری کے رحمت کرے. آمین. ہمارے ایک اور طالب علم کا بھی مجھے پتہ چلا, وہ بھی انتقال کر گئے. تو اب یہ ان کو تھوڑا سا, اگر آپ یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں, کہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں, یہ اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈالتے ہیں, پوری فیملی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے معذور ہو جاتے ہیں, سر پر چوٹیں لگ جاتی ہیں, محتاجی ہو سکتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سائلنسر بھی نکالتے ہیں, پہلے تو نکالتے تھے سائلنسر, ابھی کا پتہ نہیں ہے. نکالتے ہیں سائلنسر؟ نکالتے ہیں. نکالتے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھائیں اگر پتہ تو. کرتے ہیں نا اس طرح کی ہلڑ بازیاں, اور ہاتھ اٹھائیں ذرا اگر کرتے ہیں تو. اتنا باہر کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے. سائلنسر نکالتے ہیں, بتا رہے ہیں. سائلنسر سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو بڑی تکلیف, کان پھاڑ آواز سے یہ گلیوں سے جب گزریں گے تو بیچارہ کوئی مریض ہے, نیند کی گولی کھا کے سویا, وہ ہڑبڑا کے جاگ جائے گا. چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, بڑی مشکل سے ماں نے اس کو سلایا, وہ چونک کے جاگ جائے گا, پھر سوئے گا نہ سونے دے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا تکلیف ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ اپنی رکعت بھول جائے گا, تو کوئی تلاوت کر رہا ہوگا. گھر کے 4 دیوارے میں کیا کیا ہوتا ہے اپنے کو تو نہیں پتا ہوتا نا. بہرحال کوئی نہ بھی ہو تب بھی یہ طریقہ کوئی مہذب لوگوں کا تو نہیں, علماء اور شرفا تو یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ کھلنڈرے نوجوان جو ہوتے ہیں, اوباش ٹائپ کے یا ایسے ہی مطلب بگڑے ہوئے جو نوجوان ہوتے ہیں نا, یہ کرتے ہیں حرکتیں. ایک نمازی پرہیزگار نوجوان بھی نہیں کریں گے. یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح اسکوٹروں کی ریسیں لگانا, پھر ون ویلنگ کرتے ہوں گے, یہ بھی خطرناک. ہو سکتا ہے ان میں سے بعضوں کے جنازے عید کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہوں گے, کہ عید کی نماز پڑھنے کے بجائے ان کا جنازہ پہنچ جاتا ہوگا. تو یہ مطلب اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. پھر پیچھے ماں باپ, آل اولاد جو بھی ہے
ان کی اپنی مطلب ہے کہ صد میں بیچاروں کے، تو ایسا ہرگز نہ کریں. اگر پہلے آپ میں سے کسی نے کیا ہے تو بالکل آج سے پکا عہد کر رہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، دوست کتنا ہی مجبور کریں، میں نے یہ حرکتیں نہیں کرنی. اب عید کی رات یہ عبادت کی رات ہے، جو اس رات کو عبادت کرے، قیام کرے، جاگے عبادت میں، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اور اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو جائے، فجر کی فرض با جماعت ادا کرے، تو وہ بھی ایسا ہے. اور یہ سارے سال کے لیے کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. یہ مختلف روایتوں کا مجموعہ ہے جو میں نے نچوڑ عرض کیا. اس لیے مطلب آپ آج رات تو خاص عبادت کی، خاص اہتمام کر رہا ہے با جماعت نماز پڑھنے کا. اور ہمیشہ جماعت تو واجب ہوتی ہے مردوں پر، اس کے اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو واجب ہوتی ہے. تو آج بھی واجب ہے. آج رات اگر ہم جیتے جی پا لیتے ہیں، ایسا ہی کریں کہ نمازوں کی طرف آئیں، اللہ پاک کی عبادت کی طرف آئیں، نہ کہ عبادت کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے. پیغامات اگر آپ چاہیں تو بھیج سکتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ اب انشاءاللہ پہلے کی طرح نہیں کروں گا، اسکوٹر نہیں دوڑاؤں گا. پھر اسکوٹر سب سے زیادہ سیف جو سواری ہے نا وہ ہوائی جہاز کی ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک سواری اسکوٹر کی. اتنے اس میں حادثے ہوتے ہیں، سر ٹکراتے ہیں، سر کے بل کوما میں چلے جاتے ہیں، بعض بیچارے وہیں دم توڑ دیتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عید کے روز ملاقاتوں کے لیے رشتہ داروں کے یہاں جایا جاتا ہے، بچیاں، بچے، بڑے، عورتیں، مگر دیکھا یہ جاتا ہے، جو معلومات ملتی ہے کہ وہاں بے پردگی کا معاملہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اور اب چونکہ بدقسمتی کے ساتھ غیر مرد اور عورت جو ہوتے ہیں یہ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کا ایک رجحان ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ آپ کی طرف سے رہنمائی ہو، ہدایات ہو، تاکہ کوئی ہمارے یہاں حیا کا دور دورہ ہو اور اس بے پردگی اور بے شرمی بھی حیائی سے بچا بھی جا سکے اور رشتہ داری بھی نبھائی جا سکے. عید کے دن ملنا جلنا یہ کرتے ہیں، مگر شریعت اس معاملے میں جو ہمیں ہدایات اور رہنمائی کرتی ہے کہ یہ کام بھی ہو اور گناہ سے بھی ہم بچیں، اس تعلق سے رہنمائی فرما دیں. بے پردگی تو واقعی اتنی ہے کہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ پردے کا حکم تو قرآن کریم میں ہے، نص ہے پردے پر. تو پردے کی کیا کیا کیفیات ہوئی حدیثوں سے، پھر علماء کے اقوال سے ہمیں بتائی گئی کہ اس طرح عورت پردہ کرے گی. اور عورت کے لفظی معنی جو ہیں یہ بھی چھپانے کی چیز بنتے ہیں. عورت چھپانے کی ہے، تو عورت مزید بن سنور کر سامنے آ رہی ہے. کہ مطلب آدمی بڑے سے بڑے پرہیزگار کا بھی پتا پانی کر دے، آزمائش میں ڈال دے، اس انداز میں وہ آتی ہے. یہ کہ یہ سب اس طرح کے کام جہنم میں لے جانے والے ہیں. کہ ابھی جوانی ہے تو کشش ہے، بڑھاپے میں یہ بھی جاتی رہے گی. تو اس کے ذریعے مطلب اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی میں بندہ عبادت زیادہ کر سکتا ہے، اس فزیکلی وہ مشقت برداشت کر سکتا ہے، جبکہ بڑی عمر میں مشکلات آتی ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے اور اس کے احکام کی بجاوری کرنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا، اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے موت
اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو, تمہاری جانچ ہو, تمہارا ایگزام ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. ہم آئے ہیں اچھے عمل کرنے کے لیے اور امتحان دینے کے لیے. امتحان گاہ میں ایک لمحہ بھی کوئی غفلت میں نہیں گزارتا. ایگزامینیشن ہال میں جب آپ پرچہ دینے جائیں گے تو دوسرے پرچہ دینے ان کے ساتھ گپ شپ کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹائم جا رہا پرچہ حل کرنا, بالکل یعنی کہ بغیر بولے سناٹا ہوگا اور پرچہ حل کرنے میں سب مصروف اپنے اپنے کام میں. یہ دنیا میں ہم پرچہ حل کر رہے ہیں اور ہم پڑ گئے غفلت میں کہ ہمارے اس پرچے کا ہوگا کیا, ہمارے امتحان کا ہوگا کیا. بہرحال یہ کہ بے پردگی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے مسلمان مردوں کو اس کا حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب, مومن مردوں سے یہ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں. اور مسلمان عورتوں کو بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ مسلمان عورتیں بھی ان سے بھی فرما دیں کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے, باقی کسی چیز کو سامنے کسی کے ظاہر نہ کریں. اسی طرح فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں اور جیسے پچھلی جاہلیت والی عورتیں گھومتی پھرتی تھیں ویسے گھومتی پھرتی نہ رہیں. اب دیکھیں قرآن کریم میں کتنے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ نگاہیں بھی نیچی رکھنی ہے اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ گھومنا پھرنا بھی نہیں ہے, بلکہ اس میں تو لفظ بے پردگی بھی نہیں ہے, گھومتی پھرتی نہ رہیں. یہ دور جاہلیت کی طرح. دور جاہلیت یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے دور تھا نا, اس کا ایک پیریڈ ہے باقاعدہ, تو وہ دور جہالت کہلاتا ہے. وہ جہالت کے دور میں یہ ہوتا تھا, پردے کا کنسپٹ نہیں تھا. اب بدقسمتی سے وہ انداز پھر لوٹ کر آ گیا ہے, ایسا لگ رہا ہے. بے پردگی بہت بڑھ گئی اور معاذ اللہ عورتیں ہاتھ ملاتی ہیں, اور اب بھی حیرت ہوتی ہے کہ گلے بھی ملتے ہیں. میں نے کبھی اس طرح کے مناظر دیکھے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ بس سنتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے. توبہ استغفر اللہ, لیکن ایسا نہ ہو زمین پھٹ جائے اور ہم سما جائیں. وہ ہے نا صفا مروا پر نائل اور اسعاف, اسعاف, نائلہ اور اسعاف, یہ دو مرد و عورت تھے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ طواف کے دوران آپس میں کچھ مرد نے عورت کو ٹچ کیا ہوگا, یا دونوں نے کچھ آپس میں کوئی, جیسے آج کل تو گلے مل رہی ہیں, وہ تو گلے بھی نہیں ملے تھے, ان کا تذکرہ نہیں ہے. کچھ تھا مطلب اس طرح کا کچھ بے پردگی کا معاملہ, خالی ٹچنگ وغیرہ, وہ بھی پردے کے ساتھ جو طواف میں, اور کچھ تو ہو نہیں سکتا. بس اسی وقت یہ پتھر بن گئے. اللہ کا عتاب, اللہ کا عذاب نازل ہوا, یہ دونوں پتھر بن گئے. اور لوگوں نے, اس دور کے لوگوں نے عبرت کے لیے ایک کو کوہ صفا پر رکھ دیا, ایک کو کوہ مروہ جن کی آج سعی ہم کرتے ہیں, یہ دونوں کو رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ برا کام کیا ان لوگوں نے, گناہ کا کام کیا, تو یہ ان کو یہ سزا ملی ہے. یہ رہے پتھر. پھر وہ دور تبدیل ہوتا گیا اور شیطان نے ایسے دوست اپنے بنا لیے کہ ان لوگوں نے پھر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. اور پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا اور الحمدللہ روشنی پھیلی اور وہ بت ہٹا دیے گئے. تو حقیقت میں یہ ان کے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی. بہرحال یہ کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنیے.
جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے، متوجہ کرنے والی اور متوجہ ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی یعنی جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ حوالہ مسلم شریف، پیج نمبر 1177۔ تو اس حدیث پاک میں عورتوں کے 3 کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو، یا اتنا باریک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا، تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گے لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت موجود ہیں بدقسمتی سے۔ یہ حوالہ مرقات المفاتیح، یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے۔ نمبر 2، حدیث کی شرح چل رہی ہے، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، متوجہ کریں گی، اٹریکٹ کریں گی، اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ نمبر 3، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی تشریحات تو بہت ہیں، لیکن بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورت راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی، بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی۔ جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ حوالہ مرقات المفاتیح۔ دیکھ لیجئے، یہ تقریباً یہ تینوں باتیں اس زمانے میں پائی جا رہی ہیں۔ اتنا مطلب نازک دور ہے، اور خیر ایسا نہیں ہے کہ حیا مطلقاً اٹھ گئی ہے، ایسی باپردہ خواتین بھی گھر میں موجود ہیں الحمدللہ، اور دعوت اسلامی میں بھی اس کی ایک تعداد ملے گی۔ تاہم ہے بڑا دشوار دور کہ اگر کوئی بیچاری پردہ کرنے چاہتی ہے تو اس کے خاندان والے، خود والدین اٹک جاتے ہیں، شوہر اٹک جاتا ہے، سسرال اٹک جاتا ہے، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے مگر میں یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی میری مدنی بیٹی پردہ کرتی ہے تو پردہ تو چھوڑنا نہیں ہے، کہ شرعی پردہ تو فرض ہے۔ یہ مجبوریاں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی کڑکڑ کرتا ہے، ٹک ٹک کرتا ہے تو وہ کرنے دیں، وہ اپنی بولی بولتے رہیں، آپ اپنا کام کرتی رہیں، لیکن اس پر لگام ضروری ہے۔ آپ نے یہ کھولی نا تو خدا نخواستہ کفریات تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ جیسے بعض عورتیں بے باک بول دیتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہاں مطلقاً پردے ہی کا انکار ہے تب تو کافرہ ہو گئی نا، کہ پردے کو حکم تو قرآن نے دیا، اور یہ کہتے دل تو دل کو برقع پہنا دو، دیکھے گا کون؟ تمہارا دل ویسے ہی نظر کہاں تھا؟ برقعے کے اندر ہی ہے نا۔ نہیں، بالکل جہالت کی بھی انتہا ہو گئی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، کہاں سے نکالا یہ؟ تو یہ پردے کا اگر انکار مراد ہے، یہاں بظاہر انکار ہے، تو یہ بالکل کافرہ ہو گئی۔ جو پردہ اسلام نے طے کیا ہے اس کا اگر انکار ہے،
ہاں پردے کی کسی خاص قسم کا انکار ہے کہ اس کی دوسری صورت موجود جیسے ہوتی ہے تو کفر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر برقع پہنو، برقعے کے ذریعے پردہ، برقعے کے ذریعے پردہ، پردہ تو ہوتا اس سے. تو کوئی اگر برقع نہیں پہنتی، میں برقع نہیں پہنوں گی، اگر چادر سے اپنے پردے کے جو بھی لوازمات وہ پورے کر لیتی ہے تب بھی پردہ ہے. برقع شرط نہیں ہے، لیکن وہ چادر اب ایسی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کو لوگ گھرتے ہیں، یا برقعے سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو گھرتے ہیں. تو یہ بھی خراب چیز ہے. شرعی پردہ کون کرے؟ حالات ایسے نازک ہیں، کرنے والیاں آپ کو ہزاروں ایسی ملیں گی جو کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ معاشرہ کرنے نہیں دیتا. تو بس اس کی صورت ہے کہ پردہ تو شریک کریں لیکن لڑیں نہیں، زبان نہیں کھولے گا. اگلا آپ کے ماں باپ کے ایمان خطرے میں پڑ سکتے ہیں، یا بہرحال لے کے جھگڑا بڑھ سکتا ہے، اور آپ غصے میں کہیں گے کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی، جاؤ. یہ نہیں، خاموش. قفل مدینہ، ایک چپ 100 کو ہرائے، یہ کہاوت ذہن میں رکھیں. ایک چپ 100 کو ہرائے اور ایک چپ 100 سکھ. انشاءاللہ خاموشی رہیں گی تو نجات ملے گی. من سمت نجا، حدیث پاک میں کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ہاں جہاں یہ آپ کو واجب ظن غالب ہے، خیال جمتا ہے کہ میں اور آپ سمجھانے کا آپ کو بھی کچھ نا سمجھ پڑتی ہے کہ کس طرح سمجھایا جاتا ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سمجھاؤں گی تو یہ مان جائیں گے اور برائی چھوڑ دیں گے، تب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا. لیکن ایسی نوبت عام طور پہ گھروں میں کم آتی ہے کہ بچی اپنے ماں باپ کو سمجھائے، یہ مشکل. لیکن اگر ایسی صورت ہے تو پھر بھلے سمجھائے، لیکن سمجھانا ہڑاؤڑی کر کے، شور شاری کر کے نہیں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، رو رو کر، ہاتھ جوڑ کے اگر آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ دل پسیج جائیں گے، نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے عید میں بھی نہیں کرنے کام کہ بے پردگی اور مل جل کر، آپ تو گھر کے آدمی ہیں، پڑوسی آپ سے کیا پردہ، مالی سے کیا پردہ، ڈرائیور سے کیا پردہ، گھر کے آدمی ہے، گھر کے آدمی ہے، بات تو ہی گھر کے آدمی. یہ گھر کے آدمی کہنے سے کوئی گھر کا آدمی بن نہیں جاتا. جو گولڈ چھپا کے رکھا ہے نا وہ تو گھر کا ہی ہے. سن دو نا مالی کو یا ڈرائیور کو، پتہ چلے گا کون گھر کا آدمی ہے. وہ تو گھر کے آدمیوں سے بھی چھپا کے رکھا ہے. اور جس کو چھپانے کا حکم شریعت نے دیا ہے وہ اس کے اوپر ظاہر کریں گے گھر کا آدمی ہے. توبہ استغفر اللہ، کسی الٹی منطق ایسا نہ کرے. جس کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے بدن کو، اس کو چھپانا ہے، اینی ہاؤ چھپانا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.